دنیا ابھی آبنائے ہرمز کے ہی شوق سے باہر نہیں آئی تھی کہ اب باب المندب بند ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ یمن کے حوثی ایک بہت جامع حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح باب المندب کو بند کیا جائے۔ یہ ایک ایسا آبی راستہ ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، کتنا اہم ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یمن کے حوثیوں نے کر لیا ہے، اور وہ کیا فیصلہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور یمن کے حوثیوں نے یہ بات اب فائنل کر لی ہے، اس حکمت عملی کو بالکل فائنل کر لیا ہے کہ کس طرح باب المندب کو بند کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا آبی راستہ ہے جو بالکل آبنائے ہرمز کی طرح ہے، اور یو شیپ میں اگر آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرف آبنائے ہرمز ہے، اور اس کے بعد بحیرہ عرب ہے، خلیج عدن ہے، اور اس کے بعد جب آپ بحیرہ احمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ ریڈ سی سے پہلے جو ہے یہ ملتا ہے۔ ایک راستہ ایسا ہے جو 29 کلومیٹر چوڑا ہے، اور وہاں پر جو اس کی سب سے کم چوڑائی ہے وہ 29 کلومیٹر ہے، اور وہاں پر اگر جہازوں کو روکا جائے تو یہ ان کا ایک بہت ہی اہم راستہ ہے جس کو آپ روک دیں گے۔ اس کے بارے میں جو اب ٹول فی انہوں نے طے کی ہے یمن کے حوثیوں نے، وہ وہاں سے گزرنے والے ہر جہاز سے $50 لاکھ لیے جائیں گے، $5 ملین لیے جائیں گے، اور یہ فی بہت زیادہ ہے۔ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے مقابلے میں یہ فی 30 لاکھ ڈالر زیادہ ہے۔ جو آبنائے ہرمز کی فیس تھی وہ $2 ملین تھی، $20 لاکھ تھی، اور یہ باب المندب کی فیس $50 لاکھ ہوگی، $5 ملین۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باب المندب اب جو ہے وہ ایک بہت ہاٹ سپاٹ بننے جا رہا ہے، خبروں کا مرکز بننے جا رہا ہے، دنیا کی نظریں اس پہ ہوں گی، اور بہت سی ٹریڈ اب جب وہاں رکے گی تو وہاں سے بھی بہت ساری خبریں اب ایمرج ہو کے سامنے آئیں گی، اور جب آئیں گی تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ صرف ابھی تک آبنائے ہرمز کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، اسی کو سوچ رہے تھے، اسی کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اب باب المندب بھی جو ہے وہ ایک ایسا زخم لگائے گا عالمی تجارت پہ کہ اس کو عالمی تجارت بہت شدت سے محسوس کرے گی۔ جو یمن کے حوثی ہیں انہوں نے فائنل کیا، علی خضران ہیں جو رکن پارلیمنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اس بات کو فائنل کر لیا ہے کہ وہاں پر $50 لاکھ لیا جائے فی جہاز وہاں سے گزرنے والے ممالک سے، اور وہ ممالک جو ایران سے جو یمن کے حوثیوں سے براہ راست ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی کسی طرح سے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بہت آرام سے یہاں سے گزر سکتے ہیں، $50 لاکھ دیں اور وہ باب المندب وہاں سے پار کر جائیں، اور اس وقت میں جو اس ساری جو ٹرانزیکشن کرنے کے بعد جو وہاں سے گزرنے کی جو سہولت ہے اس میں یمن کے حوثی جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک حفاظتی حصار فراہم کریں گے، جس میں جو دنیا بھر کے جہاز ہیں وہ ٹول کی ادائیگی کے بعد وہاں سے گزر سکیں گے۔ یمن کے حوثیوں نے وہاں پہ ایکسرسائز کی ہیں، پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ بھی کی ہے، بہت ہی حالیہ ایکسرسائز میں انہوں نے دیکھا ہے کہ مشقیں کر کے انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ باب المندب کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اس پہ اپنا کنٹرول ذرا مضبوط کر سکتے ہیں، اور کس طرح اگر کوئی اور ان کے طرف آتا ہے تو وہاں پر اس کی گرفت اس دوران ان کو ان سے لڑنا کیسے ہے یا ان سے روکنا کیسے ہے، یا اپنی گرفت کو مضبوط اور برقرار کیسے رکھنا ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں گے کہ باب المندب کیا راستہ ہے، تو بنیادی طور پہ یہ خلیج عدن سے بحیرہ احمر کی طرف جاتے ہوئے ایک راستہ ہے جس کی ایک مقام پہ سب سے کم چوڑائی 29 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے شپس کو تھوڑا سا ایک ٹرن لے کے جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا گھومنا پڑتا ہے، تھوڑا سا نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر یمن کے حوثی جو ہیں وہ ٹول قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اب اس کو کچھ دنوں میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا پلان بنایا ہے کہ کس طرح چائنیز یوان میں اور ڈیجیٹل کرنسیز میں بہت زیادہ امکان ہے کہ ان سے پیمنٹس دی جائیں گی تمام جہازوں سے، اور پیٹرو ڈالر کا خاتمہ کرنا ہے۔ جس طرح آبنائے ہرمز میں اب ڈالرز کے ذریعے تجارت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح چائنیز یوان اور ڈیجیٹل کرنسی میں اسٹیبل کوائنز کے اندر اسٹیبل کرنسیز میں باب المندب کے قریب بھی یمن کے حوثی جو ہیں وہ ٹول فی وصول کریں گے اور اس کو اپنے قومی خزانے میں اپنے خزانے میں جمع کرائیں گے۔ ایران نے بالکل اسی طرح سے اپنا ایک پورا حصہ بنایا تھا، ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی تھی تاکہ وہ حفاظت بھی دے سکیں، تمام جہازوں کو فراہم کر سکیں جو وہاں سے گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قومی خزانے کو بھی بھر سکیں۔ اب یہ ایک اتنا زبردست راستہ تھا آبنائے ہرمز ایران کے لیے کہ انہوں نے جب وہاں پر اپنا ناکہ لگایا اور وہاں پہ اپنا ٹول قائم کیا اور وہاں پہ حفاظتی حصار فراہم کرنا شروع کیا کمرشل ویسلز کو، تو جو ممالک تھے جس میں بھارت بھی شامل ہے اس نے فی پے کی چائنیز یوان میں اور اپنے جہازوں کو نکالا، اور وہ سارے پیسے جو آبنائے ہرمز سے حاصل ہو رہے تھے وہ ایران کے خزانے میں جمع کرائے جانے لگے، اور مجموعی طور پہ تقریباً $80 ارب سالانہ کی ایک
ایک آمدن کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے جو ایران آبنائے ہرمز سے حاصل ہونے والی ٹول فی قیمت میں جمع کر سکے گا۔ اب جو یمن کے حوثی کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ٹول وصول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جب چائنیز یوان میں اور اسٹیبل جو کرپٹو کوائنز ہیں ان کے اندر جب وہ ٹول وصول کریں گے تقریباً $5 ملین $50 لاکھ، تو وہ اس کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ اس سے ان کے پاس ایک اسٹریٹجک مائلیج بھی ان کو مل جائے گا، ایک علاقے پہ ان کا کنٹرول بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک ایسی کیش مشین ہے جو انہوں نے باب المندب میں سمجھ لیں ایک طرح سے لگا لی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس اب مسلسل وہ پیسے چھاپنے کی مشین ایک طرح سے کام کرتی رہے گی۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو بھی ممالک یمن کے حوثیوں کو $50 لاکھ نہیں دینا چاہیں گے ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ان کا تقریباً ٹرانزٹ ٹائم 15 روز بڑھ جائے گا، انہیں بہت گھوم کے دور سے جانا پڑے گا اپنی منزل کی طرف، اور اس میں بہت زیادہ اخراجات ہوں گے۔ تقریباً $30 ملین دے کر وہ پورا ایک لمبے راستے سے ہو کر اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ $5 ملین دیں اور باب المندب سے گزر جائیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ اتنا آسان لگے گا بھی نہیں ان ممالک کے لیے جن کے تجارتی جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، اور براہ راست اس سے سعودی عرب متاثر ہوگا، متحدہ عرب امارات متاثر ہوگا، اس سے قطر کی LNG ایکسپورٹس کو بہت دھچکا لگے گا، بہت مہنگی ہو جائیں گی اس کی LNG ایکسپورٹس، اور وہاں سے یہ سارے ممالک گزرتے ہیں۔ امریکہ کا بھی بہت سا تجارتی سامان یہاں سے گزرتا ہے، ڈرائی کارگو گزرتا ہے، اور اس مقام کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سے خلیج کے ممالک، بہت سے ایشیا کے ممالک کو براہ راست ان سے فی وصول کر رہے ہوں گے، پیسے چارج کر رہے ہوں گے، امریکہ سے بھی لے رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سارے ممالک بہت آرام سے اس یمن کے حوثیوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ آرام سے ٹول وصول کریں؟ تو اس کے جواب میں یمن کے حوثی اسی کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی طرح سے کوئی ایسا میکینزم لایا جاتا ہے ان کے اس ٹول کو توڑنے کے لیے کہ ان کے تجارتی جہاز جو کسی بھی ملک سے آ رہے ہوں ان کی نیوی بھی ساتھ آ جائے اور وہ وہاں پر آ کے کوشش کرے، یا تمام ممالک اپنی ایک جوائنٹ فورس بنائیں جو وہ اس مقام پر ان کے بحری اور جو تجارتی جہاز ہیں ان کو ایک طرح کی سیکیورٹی فراہم کرے۔ تو اگر اس سیکیورٹی کے حصار میں کوئی آتا ہے تجارتی جہاز، تو پھر اس کی سیکیورٹی سے نمٹنے کا انتظام کیا ہوگا، یمن کے حوثی کیا کریں گے، اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، ان تمام آپشنز پہ اس وقت غور کیا جا رہا ہے اور اسی کو فائنل کیا جا رہا ہے۔ لیکن پیسے جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، $5 ملین ایک ویسل کے لیے جائیں گے۔ آبنائے ہرمز پہ یہ فیس صرف $2 ملین ہے، باب المندب پہ یہ $5 ملین ہو جائے گی، اور یہاں سے گزرنے والا جو کارگو ہے ایران کے بھی سامان یہاں سے گزر رہا ہے، عراق کا بہت بڑا یہاں سے سامان گزر رہا ہے، تو بہت سارے سعودی عرب ہو گیا اور بہت سے ایسے ممالک ہو گئے جو یہاں سے اپنا تجارتی سامان بھیجتے ہیں۔ یہ مقام ہے جہاں سے 20,000 تجارتی جہاز ہر سال گزرتے ہیں، اور اگر آپ اسی حساب سے $5 ملین کے حساب سے لینا شروع کریں 20,000 جہازوں سے، تو یہ اربوں ڈالر کے قریب پہنچ جائے گی ایک فگر، اور اندازہ ہوگا کہ یمن کے حوثی بہت ہی ایک اسٹریٹجک اپنی ایک مائلیج بھی لے چکے ہوں گے، اپنی گرفت بھی اسٹریٹجک مضبوط کر چکے ہوں گے، باب المندب جیسی جگہ پر ایک ٹول بھی قائم ہو چکا ہوگا، اور ان کے پاس ایک کیش مشین کے ذریعے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، مسلسل ان کے پاس پیسے گریں گے، جس سے وہ اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط کر سکیں گے۔ تو دنیا آبنائے ہرمز کے بعد اب باب المندب کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی خبریں اب آنے والے دنوں میں سنے گی، اور لوگوں کو یہ بات آہستہ آہستہ پتہ چلے گی، خاص طور پہ خلیجی ممالک کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان کی آئل ایکسپورٹس کو ایک دھچکا لگنے والا ہے، اور اسی طرح جو تمام ایشین کنٹریز کے جو لوگ ہیں جو اپنے ایشیائی ممالک اپنی برآمدات کرتے ہیں اور ان کے جہاز باب المندب سے گزرتے ہیں، ان کو بھی اس کا جھٹکا محسوس ہوگا، اس کا شوق سے گزرنا پڑے گا، اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ ایک آبنائے ہرمز کے بعد ان کے لیے ایک نیا چیلنج کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ باب المندب جس کے بارے میں بہت پہلے سے بات ہو رہی تھی، لیکن کوئی ایسا میکینزم سامنے نہیں آ رہا تھا مربوط قسم کا جس پہ بات کی جا سکے، اور اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ کچھ باتیں شاید کچی ہیں، خام ہیں، ابھی ان کو مزید تیار ہونا ہے اور اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ تو اب بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں، اور اب باب المندب پہ ٹول بنے گا، اور یمن کے حوثی وہاں پہ اپنا کنٹرول قائم کریں گے، اور ایکسرسائز بھی کر لی گئی ہیں، تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ اگر کسی حفاظتی حصار کو توڑ کر یا اپنے حفاظتی حصار میں کسی کو لایا جاتا ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔